السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کھلی کچہری سے فارغ ہو کر نماز ظہر ادا کرنے کے لیے اپنے محل کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد نماز ظہر ادا کی۔ نماز ظہر ادا کرنے سے ابھی آپ فارغ نہیں ہوئے تھے، اتنے میں دروازے پر ایک محافظ نے آواز دی، حضور اندر آنے کی اجازت دیجیے۔ سلطان کی اجازت پر وہ محافظ اندر داخل ہوا اور اس نے آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک خط رکھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مصلی سے اٹھے اور اپنی نشست پر بیٹھنے کے بعد وہ خط پڑھا تو اس خط کو پڑھ کر سلطان خود کو نشست پر قابو نہ رکھ سکے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کے ساتھی علی بن سفیان نے کہا، حضور آخر اس خط میں کیا چیز لکھی ہے جس نے آپ کو اتنا پریشان کر دیا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو کہا کہ پچھلے چند دنوں مجھے خبر ملی کہ اندروسا کے قلعے میں ایک جاسوس موجود ہے جو کہ بادشاہ رینالڈ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اور اس جاسوس کو پکڑنے کے لیے میں نے اپنا جاسوس بھیجا، کیونکہ ایک جاسوس کو دوسرا جاسوس ہی پکڑ سکتا ہے۔ اور اب اس جاسوس نے ایک خط لکھا جس میں اس نے لکھا، حضور میں نے قلعہ کے اندر اس جاسوس کو پکڑ لیا تھا، لیکن اس میں اس کی شکل میں نہیں دیکھ پایا کہ وہ کون تھا، اور اس قلعہ سے بھاگ گیا۔ اس کے پاس بہت تیز رفتار گھوڑا تھا، میں نے اس کے پیچھے گھوڑا دوڑایا، لیکن وہ قلعہ کے پاس سے ہی ایک مصر سے فلسطین کی طرف جانے والے ایک تجارتی قافلے میں گھس گیا ہے، اور اب اس کو اس قافلے سے اس کی شناخت کرنا مشکل ہے کہ ان میں کون تاجر ہے اور کون جاسوس، لہٰذا آپ وہاں تشریف لے آئیں، کیونکہ اتنے بڑے قافلے سے ایک جاسوس کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نکال سکتے تھے۔ سلطان کی نظریں اتنی دہشت والی اور تیز تھیں کہ جیسے ہی آپ کسی غدار پر نظر ڈالتے تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو حکم دیا کہ ابھی میرا ایک گھوڑا تیار کرو، میں اس قافلے کو جا کر روکوں گا اور اس قافلے میں موجود جاسوس کو نکالوں گا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سر پر اپنی ٹوپی پہنی اور تلوار میان میں ڈالنے کے بعد اپنے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس قافلے کی طرف آپ نے سفر شروع کر دیا۔ چند ہی لمحوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا گھوڑا اس قافلے کے آگے جا رکا۔ اس قافلے میں موجود تاجروں کی تعداد تقریباً 30 سے زیادہ تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تاجروں سے پوچھا کہ تم ایک دوسرے کی طرف نظر دوڑاؤ اور بتاؤ کہ ان میں سے کوئی ایسا تاجر ہے جس کو تم میں سے کوئی تاجر نہ جانتا ہو؟ تو انہوں نے کہا، حضور ہم سب ایک دوسرے کو بھی نہیں جانتے، کیونکہ یہ قافلہ مختلف بازاروں کے تاجروں پر مشتمل ہے، لہٰذا راستے میں ڈاکوؤں کے خطرے کی وجہ سے ہم لوگ ایک قافلے کی صورت میں اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دل میں سوچا کہ کوئی ایسی ترکیب نکالی جائے جس سے اس غدار کو بے نقاب کیا جائے۔ سلطان جانتا تھا کہ ان تاجروں میں سے اس غدار نے کسی ایک تاجر کو مار کر چھپا دیا ہوگا اور خود تاجر بن کر ان کے قافلے میں شامل ہو گیا ہوگا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تاجروں کو حکم دیا کہ ہر تاجر اپنے اپنے گھوڑے پر لدا ہوا سامان علیحدہ علیحدہ کر لے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک بڑا تاجر بولا، حضور آخر مسئلہ کیا ہے؟ آپ اتنی تفتیش کیوں کر رہے ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم تاجروں کے درمیان میں ایک غدار چھپا ہوا ہے اور اس غدار کا چہرہ بے نقاب کرنا ہے۔ یہ سن کر تمام تاجر پریشان ہو گئے اور ان میں سے ہر تاجر نے اپنا اپنا سامان ایک طرف کر دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک تاجر سے پوچھتے کہ تم فلسطین میں کون سا سامان لے کر جا رہے ہو، اور جب اس سامان کا نام بتاتا تو سلطان اس سامان کو دیکھتا تو وہی سامان ہوتا۔ اسی طرح کرتے کرتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے تاجر کے پاس پہنچے جس سے سلطان نے پوچھا کہ اے تاجر، تم کون سا سامان لے کر مصر میں سے فلسطین جا رہے ہو؟ تو وہ پہلے تو ہڑبڑانے لگا، پھر اس نے کہا، حضور میں تو اپنے ساتھ گندم لے کر جا رہا ہوں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بوریوں کو کھولا تو اس میں گندم نہیں تھی بلکہ کوئی دوسرا اناج تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زوردار تھپڑ اس تاجر کے منہ پر دیا اور کہا، یہی وہ غدار انسان ہے جو تمہارے درمیان ایک تاجر بن کر داخل ہوا، اور اس سامان کے مالک تاجر کو اس نے راستے میں قتل کر کے پھینک دیا تھا۔ یہ اتنا شاطر ہے کہ تم میں سے کسی کو بھی اس کی بنک نہیں لگی۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تلوار نکالی اور اس غدار کی گردن کاٹ دی اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ آپ کا گھوڑا دوڑتا دوڑتا ایک بستی میں سے گزرا جہاں لوگوں کا بہت ہجوم بنا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا پریشان ہوئے اور اپنا گھوڑا اس ہجوم کی طرف دوڑا دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اکیلے تھے، اس لیے سلطان نے ایک عام آدمی کا لباس اپنایا ہوا تھا۔ اس بستی میں سلطان کو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن ان میں سے ایک آدمی تھا جو سلطان کو اچھی طرح جانتا تھا۔
حتیٰ کہ سلطان ایک عام آدمی کے لباس میں تھے، لیکن پھر بھی وہ سلطان کی آنکھوں سے آپ کو پہچان چکا تھا۔ وہ آدمی سیدھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا، حضور بے شک آپ سادہ لباس میں ہیں، لیکن میں آپ کو پہچان چکا ہوں۔ حضور آپ اور یہاں کیسے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے نوجوان تم یہ بتاؤ آخر اس جگہ اتنا ہجوم کیوں لگا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا، حضور اس بستی کے ساتھ ہی ایک جیل خانہ ہے، چند دن پہلے قاضی صاحب کے حکم پر اس جیل میں ایک 15 سالہ لڑکی کو چوری کے الزام میں قاضی صاحب نے 2 سال کی سزا کے طور پر اس کو جیل میں ڈالا گیا تھا، اور آج صبح ہی اس جیل میں ہی اس لڑکی کی وفات ہو گئی۔ لیکن حضور پریشانی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی موت کے بعد جب سپاہیوں نے اس کی لاش کو اٹھانے کی کوشش کی تو اس کی لاش اتنی بھاری ہو گئی کہ وہ زمین سے ہل نہیں رہی، حتیٰ کہ اور سپاہی بلائے گئے لیکن پھر بھی وہ لاش اس جگہ سے نہیں ہلی۔ جب یہ معاملہ زیادہ بڑھا تو قاضی صاحب خود جیل میں پہنچ گئے اور قاضی صاحب بستی کے 3-4 پہلوانوں کو بلایا، اور انہوں نے بھی پوری طاقت کے ساتھ اس 15 سالہ لڑکی کی لاش کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ نہیں ہل رہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو حکم دیا کہ تم مجھے اس جگہ لے چلو۔ سلطان اپنے گھوڑے پر سوار اس نوجوان کو لے کر اس جیل میں پہنچ گیا۔ جیل خانہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آہستہ آہستہ اس جیل کے کمرے میں پہنچ گئے۔ وہ ایک خیمہ نما جیل تھی جس کے اندر لکڑیوں سے بنا ہوا ایک پنجرہ موجود تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اندر داخل ہوئے تو اس لڑکی کے چہرے سے نور نکل رہا تھا۔ سلطان سمجھ چکا تھا کہ یہ کوئی عام لڑکی نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کی لاش کو جب بغور دیکھا تو اس کے ہاتھوں میں کوئی چٹھی موجود تھی، لیکن لاش اکڑنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں موجود چٹھی نکالنا بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری قوت کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے وہ چٹھی نکالی، اور جب چٹھی نکال کر دیکھا تو اس میں عربی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چٹھی نکالی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میری لاش کو میرے مرنے کے بعد اسی جگہ اسی جیل میں ہی دفنایا جائے، میری یہی آخری خواہش ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے کہ اس نوجوان لڑکی نے مرتے ہوئے یہ کیسی خواہش کر دی۔ سلطان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا جائے۔ سلطان کو وہ نوجوان اپنے خیمے میں لے گیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو حکم دیا کہ جا کر اس بستی کے قاضی صاحب کو میرا پیغام دو کہ تمہیں سلطان صلاح الدین ایوبی بلا رہے ہیں، لیکن اس بات کی خبر بستی کے کسی آدمی کو نہ ہو کہ اس بستی میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہے۔ وہ نوجوان چپکے سے گیا اور قاضی صاحب کے کان میں کہا، حضور ہماری بستی میں میرے گھر میں سلطان صلاح الدین ایوبی موجود ہے اور آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ قاضی دوڑتا ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ سلطان نے اس قاضی کو کہا، جس لڑکی کو تم نے 2 سال کی قید کی سزا سنائی، تم مجھے اس لڑکی کے بارے میں بتاؤ، آخر اس نے کون سا جرم کیا تھا؟ اس نے کہا، حضور وہ لڑکی ہمارے گاؤں کی ایک امام صاحب کی بیٹی تھی۔ 15 سال کی عمر میں اس نے قرآن کو حفظ کیا تھا، اور وہ حتیٰ کہ اپنے بابا کے ساتھ مسجد میں بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھاتی تھی۔ لیکن حضور اس کی دوستی ہمارے گاؤں کے چودھری کی بیٹی کے ساتھ تھی۔ وہ اکثر اوقات چودھری کی بیٹی کے ساتھ کھیلنے کے لیے اس کے گھر چلی جاتی۔ ان دونوں کی دوستی بہت گہری تھی، لیکن چند ماہ پہلے چودھری کے آدمی اس لڑکی کو پکڑ کر میری عدالت میں لے آئے اور کہا، قاضی صاحب اس لڑکی نے چودھری صاحب کی بیٹی کی دوستی کے بہانے بنا کر ہمارے گھر میں داخل ہوئی، اور موقع ملتے ہی چودھری صاحب کے مہنگے زیورات اور سونے کے سکے چوری کرنے کی کوشش کی، لیکن چوری کرتے ہوئے یہ پکڑی گئی اور اس گناہ کا اقرار یہ اپنے منہ سے کرے گی۔ جب میں نے اس لڑکی سے پوچھا تو اس نے اپنے جرم کا اقرار کر دیا اور کہا، قاضی صاحب میں نے بے شک یہ جرم کیا ہے، لہٰذا جب لڑکی نے اپنے منہ سے اس جرم کا اقرار کیا تو میں نے اس لڑکی کو سزا کے طور پر جیل میں بھیج دیا، اور آج صبح مجھے خبر ملی کہ اس کی موت ہو گئی۔ اور جب جیل کے سپاہیوں نے اس لڑکی کی لاش کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ اتنی بھاری ہو گئی کہ اس کو اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی چٹھی قاضی صاحب کے سامنے رکھی اور کہا، مرتے وقت اس لڑکی نے یہ چٹھی لکھی اور وہ چٹھی اس کے ہاتھ میں موجود تھی۔ قاضی صاحب نے چٹھی پڑھی تو اس میں لکھا تھا، مجھے اسی جیل کے اندر ہی دفنایا جائے، یہ میری خواہش ہے۔ یہ سن کر قاضی بھی بڑا حیران ہوا اور کہا، حضور آخر اس جیل میں کیا خاص بات ہے کہ اس لڑکی نے اسی جیل میں ہی دفن ہونے کی خواہش کا اظہار کیا؟ جیل وہ واحد جگہ ہوتی ہے جو انسان کو بہت کڑوی لگتی ہے، لیکن یہ لڑکی تو مرنے کے بعد بھی اسی جگہ ہی دفن ہونے کی خواہش کر گئی۔
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت پریشان ہو گئے کہ آخر یہ ایک حافظہ لڑکی بھی تھی جو 15 سال کی عمر میں امام کی بیٹی ہو کر آخر کیسے چوری کر سکتی ہے۔ اتنے میں سوچتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ اس نوجوان کو حکم دیا کہ جا کر اس گاؤں کے چودھری صاحب کو بلا کر میرے پاس لاؤ، اور چودھری صاحب کے ساتھ ساتھ اس کے گھر میں جتنے بھی ملازم ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ وہ نوجوان گیا اور چودھری صاحب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر چودھری صاحب اور اس کے ملازموں کو لے کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ چودھری صاحب کے ملازم میں صرف ایک ملازمہ تھی جو ان کے گھر کا کام کاج کرتی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے چودھری سے پوچھا، چودھری صاحب میں نے گاؤں کے لوگوں سے آپ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا ہے کہ چودھری صاحب بہت ہی رحم دل اور سخی انسان ہے اور ہمیشہ مشکل وقت میں گاؤں والوں کا ساتھ دیتا ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آخر اتنی نیک اور حافظہ قرآن لڑکی امام صاحب کی بیٹی ہو کر آپ کے گھر سے چوری کیسے کر سکتی ہے؟ کیا آپ مجھے اس معاملے کے بارے میں کھل کر بتا سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا، حضور ایک دن میں اپنی فصلوں سے چکر لگا کر واپس گھر لوٹا تو گھر میں بہت زیادہ شور تھا۔ میں نے جب گھر میں قدم رکھا تو میں نے اپنی ملازمہ سے پوچھا کہ اندر شور زیادہ کیوں ہے؟ تو اس نے کہا، حضور آپ کی بیٹی کے ساتھ جو سہیلی اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے آتی ہے وہ آپ کی بیوی کے زیورات چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی۔ جب میں نے اس لڑکی سے پوچھا تم نے یہ چوری کیوں کی تو اس نے کہا کہ میرے بابا کے حالات زیادہ خراب تھے اور میں نے اپنے بابا کی مدد کرنے کے لیے چوری کی۔ جب اس لڑکی نے اپنے منہ سے اپنے جرم کا اقرار کیا تو میں نے اس کو قاضی صاحب کے پاس بھیجنے کا حکم دیا اور قاضی صاحب نے اس کو سزا کے طور پر جیل میں بھیج دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملازمہ سے پوچھا کہ تم نے کیا اسے اپنی آنکھوں کے سامنے چوری کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ تو وہ ملازمہ سر جھکائے کھڑی ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے اور کہا، تم کھل کر بتاؤ، تمہیں کسی کا خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس نے کہا، حضور مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ سلطان نے کہا، بتاؤ آخر بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا، حضور اس لڑکی نے کوئی چوری نہیں کی تھی۔ سلطان نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اگر اس لڑکی نے چوری نہیں کی تو پھر اس لڑکی نے خود اپنے منہ سے اس گناہ کا اقرار کیوں کیا تھا؟ تو اس نے کہا، حضور اصل میں بات یہ تھی کہ چودھری صاحب کا بیٹا امام صاحب کی بیٹی کو بہت پسند کرتا تھا اور وہ اس کو پانا چاہتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی بہن کو کسی کام کے بہانے سے اپنے گھر سے باہر بھیج دیا۔ چودھری صاحب بھی گھر نہیں تھے اور مالکن بھی بازار تھی، اور چودھری صاحب کا بیٹا امام صاحب کی بیٹی کو زبردستی کمرے میں لے گیا اور اس سے کہا، یا تو تم میری خواہش پوری کرو یا تم جان سے جاؤ گی۔ حضور بدقسمتی سے میں وہاں آ گئی تو امام صاحب کی بیٹی چودھری صاحب کے بیٹے سے ہاتھ چھڑا کر میرے گلے لگ گئی۔ اتنے میں چودھری صاحب آ گئے تو اس نے پوچھا کہ گھر میں اتنا شور کیوں ہے؟ اگر میں چودھری صاحب کے بیٹے کا نام لیتی تو چودھری صاحب اپنے بیٹے کو وہی جان سے مار دیتے اور چودھری صاحب کا گھر جنت سے جہنم بن جاتا اور امام صاحب کی بیٹی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدنام ہو جاتی۔ میں نے سوچا کہ کچھ ایسا کیا جائے جس سے چودھری صاحب کا بیٹا بھی بچ جائے اور امام صاحب کی بیٹی کی عزت بھی بچ جائے۔ تو میں نے امام صاحب کی بیٹی کو کہا، اگر تم اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو تم چودھری صاحب کو یہ کہنا کہ میں چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہوں، لہٰذا وہ آپ کو قاضی صاحب کے پاس بھیج دیں گے اور قاضی صاحب آپ کو کم عمری کی وجہ سے سزا دیے بغیر معاف کر دیں گے۔ لیکن حضور میں نہیں جانتی تھی کہ قاضی صاحب اس لڑکی کے منہ سے اقرار جرم سننے کے بعد اس کو 2 سال کی سزا دیں گے، اور اسی وجہ سے وہ لڑکی بغیر کوئی گناہ کیے اتنے مہینوں سے اسی جیل میں گزار رہی تھی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جتنا چودھری صاحب کا بیٹا اس گناہ میں شریک تھا تم بھی برابر کی شریک ہو، لہٰذا تم دونوں کو سزا تو ملے گی، لیکن اس سے پہلے مجھے اس لڑکی کی آخری خواہش کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ قاضی صاحب اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سوچ رہے تھے۔ سلطان نے کہا، قاضی صاحب مجھے اس وصیت سے اس خواہش کے پیچھے اور ہی کوئی راز لگتا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا، حضور بتائیں آخر آپ کو کیا راز لگتا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ راز اس جیل میں جا کر ہی پتہ چلے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب اور چودھری صاحب کو اپنے ساتھ لیا اور جیل میں پہنچ گئے۔ سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت کدالیں لے کر آؤ اور اسی جگہ کھدائی کرنا شروع کر دو۔ قاضی صاحب نے کہا، حضور اس جیل کے کمرے میں درمیان میں لاش پڑی ہوئی ہے اور اگر ہم ارد گرد کھدائی کریں گے تو اس سے لاش کی بے حرمتی ہوگی۔ تو سلطان نے کہا کہ تم ایک کدالہ لگاؤ اور اس کے بعد لاش کو اٹھاؤ، یہ اٹھ جائے گی۔ سلطان کے حکم پر جیسے ہی سپاہیوں نے کھدائی شروع کی تو قاضی صاحب کے سپاہیوں نے جب اس لاش کو اٹھایا تو وہ بے جان سوکھے پتے سے بھی ہلکی لگ رہی تھی۔ قاضی صاحب بڑے حیران ہو گئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو غسل دے کر کفن پہنایا جائے۔ کھدائی شروع تھی، جیسے ہی کھدائی ہو گئی تو جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اندر داخل ہوئے تو تمام لوگوں کے چہرے کے رنگ اتر گئے، کیونکہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اندر دیکھا تو وہ جگہ جہاں سپاہیوں نے کھدائی کی ہوئی تھی اس کے نیچے ایک صندوق تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس صندوق کو کھول کر دیکھا تو وہ صندوق سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔
सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े परेशान हो गए और अब ये बात सुल्तान की समझ में आ गई कि वो लड़की यहाँ दफन होने की क्यों ख्वाहिश कर रही थी। सुल्तान ने कहा कि इस वसीयत के पीछे यही राज था, क्योंकि लड़की चाहती थी कि जो नीचे खजाना छुपा हुआ है वो इसके माँ बाप तक पहुंच जाए, इसलिए इसने यहाँ दफन होने की ख्वाहिश की। लिहाजा इसकी इस ख्वाहिश के पीछे ही एक और ख्वाहिश छुपी हुई थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक सिपाही से पूछा कि तुम हर वक्त इसमें रहते थे, बताओ आखिर ये लड़की हर वक्त जेल में क्या करती रहती थी? तो इसने कहा, हुजूर, ये लड़की जेल में हर वक्त कुरान पाक की तिलावत करती, हत्ता कि इसकी आवाज़ इतनी सुरीली थी कि हम इसकी तिलावत सुन सुनकर लुत्फ अंदोज होते, और जब ये तिलावत कर लेती तो अल्लाह से यही दुआ करती, ऐ मेरे मालिक, तू मेरे माँ बाप की मुश्किलात आसान कर दे। जो इसे तनख्वाह बस्ती वालों की तरफ से मिलती है, इससे इनके 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त नहीं होता। मेरे बाप का कोई बेटा भी नहीं, बुढ़ापे में इनका कौन सहारा बनेगा? इनका कोई सहारा बना दे। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ये बहुत नेक लड़की थी और ये जानती थी कि इसके नीचे ये सोना मौजूद है, और इसने मरते वक्त इसने यही ख्वाहिश की थी कि मुझे यहाँ दफन किया जाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस लड़की को साथ वाले कब्रिस्तान में दफन करने का हुक्म दिया और वो खजाना इसके माँ बाप के हवाले करते हुए कहा कि इसके हकीकी हकदार आप लोग और तुम्हारी बेटी थी, वो अब जा चुकी है, लिहाजा ये तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा है। और इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने काजी साहब को हुक्म दिया कि फलां दिन चौधरी के बेटे और इसके मुलाजमा को लेकर मेरी अदालत में हाजिर होना, मैं खुद इनको इनके किए गए गुनाह की सजा सुनाऊंगा। और कहते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इन दोनों को सख्त से सख्त सजा दी, और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की अक्लमंदी की वजह से वो खजाना इस लड़की के हकीकी माँ बाप तक पहुंच गया।